بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹاٹس کی تیاری کے لیے آج ہم اسلامیات جماعت ششم میں باب دوم ایمانیات اور عبادات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرارا ٹھہرنے کی جگہ کو قرارا کہتے ہیں۔ سورۃ النمل سورۃ نمبر 27 آیت نمبر 61 میں۔ ترجمہ: بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، رواسیہ وجعل لها رواسیہ، رواسیہ پہاڑ کو کہتے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی، حاجز آڑ کو کہتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ زمین سورج کی گرد 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر لگا رہی ہے۔ زمین سورج کی گرد کتنی رفتار سے چکر لگا رہی ہے؟ 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، 1,07,000۔ اپنے محور پر 1,180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین گھومتی ہے، 1,180 اپنے محور پر۔ نظام شمسی میں زمین واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی کا وجود پایا جاتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ پچھلی ایٹاٹس میں بھی آیا تھا، سورۃ الانبیاء 21 آیت نمبر 22۔ اگر ان آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ الہ کا معنی معبود ہے اور معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 13۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 36۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ آیت ہے۔ تو زیادہ تر ٹیسٹوں میں آتا ہے، ایک آیت یا حدیث دیا ہوتا ہے اور پوچھا گیا ہوتا ہے کہ یہ آیت ہے کہ حدیث ہے، تو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اگر آپ حافظ ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرآن یاد نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو قرآن حفظ کرنے کا یہی فائدہ آپ کو ہوگا۔ قرآن مجید اور سائنس دونوں کائنات پر بحث کرتے ہیں۔ قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات کو بنانے، چلانے، سنبھالنے اور پھر ایک دن ختم کرنے والا اللہ ہے۔ تو قرآن مجید اور سائنس کس چیز پر بحث کرتے ہیں؟ کائنات پر بحث کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن کو 2:1 نسبت سے جوڑ کر پانی بنایا۔ تو سائنسدان پانی بنانے کا اختیار تو نہیں رکھتے، البتہ پانی کا کلیہ انہوں نے معلوم کیا۔ قرار کے معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ توحید کی ضد ہے شرک۔ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے ایمان باللہ۔ شرک کو ظلم کہا گیا ہے کیونکہ یہ ہے حق تلفی، اور شرک و ظلم یہ سورۃ لقمان میں کہا گیا ہے۔ توکل کا مطلب ہے بھروسہ۔ نبوت و رسالت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ نبیوں اور رسولوں کی آمد کی اس سلسلے کو نبوت و رسالت کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا، اور رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا کے ہے۔ جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور شریعت عطا کی انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کون ہے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب اور شریعت عطا کی۔ نبیوں کی تعداد رسولوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ کون زیادہ ہے؟ نبیوں کی تعداد زیادہ ہے، رسول کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔
رسالت پر ایمان رکھنا اسلام کا اہم عقیدہ ہے۔ تمام نبی اور رسول سچے تھے، تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور معصوم عن الخطا یعنی غلطیوں سے پاک تھے۔ تمام نبی اور رسول علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے اعتبار سے اپنے اپنے دور کے افضل ترین لوگ تھے۔ سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اسلام میں اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40 میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں یہ آیت ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام رسولوں کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نبیوں پر 6 وجوہات کی بنا پر فضیلت دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی وجوہات کی بنا پر فضیلت دی گئی؟ 6 وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، جوامع الکلم کی وجہ سے، ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ ختم نبوت رسول اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمایاں خصائص ہے۔ ختم نبوت، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کی معنی ہے بلندی کی طرف جانے کے ہے۔ قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت سورۃ الکوثر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیے۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ اس نہر کی 2 نالیوں سے حوض کوثر میں پانی آتا رہے گا۔ حوض کوثر قیامت کے میدان میں ہوگا۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگی۔ جنت کی اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ مقام محمود اور شفاعت کبریٰ، مقام محمود سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہے۔ رسالت کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے تقریباً 1,24,000۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کیا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا۔ معراج کی معنی ہے بلندی کی طرف جانا۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی بندگی کرنا اور اطاعت و فرمان برداری کرنا ہے۔ شریعت میں ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سر انجام دے عبادت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام کے اہم ترین عبادات ہیں۔ قرآن مجید میں انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہی بتایا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سورۃ الذاریات سورت نمبر 51 آیت نمبر 56، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ عیسائی گرجا گھر میں، سکھ گردوارہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی گرجا گھر میں چرچ، سکھ گردوارہ میں، ہندو بھی خاص تہواروں کے موقع پر مندروں میں جا کر عبادت کی رسمیں ادا کرتے ہیں۔ اسلام کا تصور عبادت سب سے مختلف اور جامع ہے۔ اسلام کا تصور عبادت کیا ہے؟
مختلف اور جامع ہے۔ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرے۔ عربی میں بندی کے عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی معنی ہے فرمان بردار غلام۔ عبد کا کیا معنی ہے؟ بندی کے لیے عبد کا لفظ عربی میں آتا ہے، معنی ہے فرمان بردار غلام۔ عبادت میں اطاعت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر صحابی کا نام یاد رکھنا ہے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کیا کرتے ہیں، شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ کون؟ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزہ نفلی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ لیتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ کبھی روزہ رکھو، کبھی چھوڑو، رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مخلوق خدا کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ گویا عبادت اطاعت الہی کی اس کیفیت کا نام ہے جو پوری زندگی کے احوال پر محیط ہوتی ہے۔ اسی طرح طالب علم کا حصول علم کی کوشش کرنا اور دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص سے نیت کے ساتھ اس کے احکام کی بجاوری کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سر انجام دی جائے۔ عبادت کی اقسام۔ اسلامی شریعت میں عبادات کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حدیث قدسی؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث جبریل میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس حال کو نہ پا سکو تو اللہ تعالیٰ تو تم یقینی دیکھ رہا۔ صحیح البخاری حدیث ہے، یہ حدیث قدسی، حدیث جبریل، اگر ایٹاٹس میں آ جائے تو یہ حدیث قدسی ہے۔ عبادات کی اقسام درجیل ہے۔ فرض، لازم، فرض لازم، اس کی ادائیگی نہ کرنے والا سزا کا مستحق ہوگا۔ سنت، وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو اور وہ آپ کا معمول ہو تو یہ سنت ہے۔ نفل، وہ کام جو نہ فرض ہے نہ سنت ہے لیکن شریعت کی روح سے اسے کرنے پر ثواب ملے اور ترک کرنے پر سزا نہ دی جائے تو وہ نفل ایکسٹرا کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ عبادت کا لفظی معنی ہے بندگی کرنا۔ عبادت کا سب سے جامع تصور پیش کیا گیا ہے دین اسلام میں۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی عبادت کا تصور ہے، غلط ہے۔ شریعت میں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سر انجام دیا جائے کہلاتا ہے عبادت۔ عبد کا معنی ہے فرمان بردار غلام۔ طہارت و پاکیزگی، طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاک صاف ہونا۔ طہارت کی کیا معنی ہے؟ پاک صاف ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت کا لفظ انسان کی جسمانی اور باطنی پاکیزگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسرے وحی نازل اس میں اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورۃ المدثر کی 7 آیات دوسری وحی میں نازل، سورۃ المدثر کی 7 آیات۔ تو اس میں یہ بھی تھا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ مسلمانوں کو ہر نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہے، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بھی طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الواقعہ میں، سورۃ نمبر 56 آیت نمبر 79 میں،
لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے صفائی پر زور دیا، ہر مذہب۔ اور الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم حدیث نمبر 223، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ 7 دنوں میں سے ایک ایسا دن ہو کہ جس میں وہ اپنے سر اور بدن کو غسل دے، تو یہ صحیح بخاری کا حدیث ہے۔ حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، یہ حدیث ہے۔ 7 دنوں میں ایک سا دن ضرور ہونا چاہیے جس میں انسان غسل کرے۔ بعض احادیث میں جسم کے مختلف اعضاء مثلا دانتوں اور منہ کی صفائی کی تلقین واضح انداز میں یوں کی گئی: لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاة، یہ حدیث ہے۔ لا تقبل صلاة بغیر طہور، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، یہ بھی حدیث ہے۔ باطنی طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے علاوہ دل و دماغ کو بھی پاک صاف رکھے۔ اسی طرح جسمانی طہارت سے مراد انسان کا اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اسلام نے جسمانی طہارت کی 2 طریقے وضو غسل سکھائے۔ اسلام نے جسمانی طہارت کی کتنی طریقے سکھائے؟ 2، ایک وضو دوسرا غسل۔ وضو تو یہ آیت ہے سورۃ المائدہ میں، پہلے ہم نے پڑھا تھا، الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اس طریقے کے مطابق طہارت حاصل کرنے کو شریعت کی اصطلاح میں وضو کے وضو کی 4 فرائض ہے۔ وضو میں کتنی فرائض ہے؟ 4۔ چہرہ دھونا، کہنیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ فرض ہے، 4 فرائض ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وضو کرنے سے انسان کی گناہ دھل جاتے ہیں، وضو کرنے سے انسان کی گناہ دھل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم 240 نمبر حدیث ہے۔ وضو کے دوران جب مومن اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کی ہوئی گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے ذریعے کی ہوئی گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کی پاؤں کی گناہ جل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ غسل کا مطلب ہے پورے جسم کو دھونا۔ شریعت کی اصطلاح میں غسل سے مراد پورے بدن کو اسلام کی بتائی ہوئی خاص طریقے کے مطابق پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دھونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں جمعہ کے دن لازمی غسل کرنے کی نصیحت کی گئی، جمعہ کے دن لازمی غسل کرنے کی نصیحت کی، تاکہ پسینے کی بو کی وجہ سے مسجد میں لوگوں کا نماز جمعہ کے لیے بیٹھنا دشوار نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو حصہ قرار دیا ایمان کا۔ پاک صاف رہنے سے انسان بچا رہتا ہے بیماری سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رہنے کا حکم دیا ناپاکی سے۔ وضو کے ذریعے سے طہارت اختیار کرنے والوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں قیامت کے دن ہوں گے روشن۔ پاکیزگی حصول کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے۔ نماز کی فرضیت و اہمیت۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا، جس کے معنی جھکنے کے ہے، جھکنا، بینڈنگ۔ عربی زبان میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، عربی زبان میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ صلاۃ کے معنی ہے دعا کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں نماز سے مراد قیام، رکوع، سجدہ، خاص اذکار پر مشتمل ایسی عبادت ہے جو خاص اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ نماز اسلام کا کون سا رکن ہے؟ دوسرا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورۃ البقرہ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ نماز کا، اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا، تو نماز قائم کرو۔ تمام دیگر عبادات زمین پر فرض ہوئی، تمام دیگر عبادات کہاں پر فرض ہوئی؟ زمین پر، لیکن نماز کا تحفہ معراج کے موقع پر آسمانوں پر دیا گیا۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر ہر حال میں فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا تو وہ بیٹھ کر یا لیٹ کر ادا کر لے، لیکن نماز نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں محض اشاروں سے یا دل میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن نماز کی رخصت کسی صورت میں نہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ میدان جنگ، میدان جہاد میں بھی دین کے خاطر برسر پیکار مجاہدین کو بھی نماز کی رخصت نہیں دی گئی، بلکہ انہیں بھی نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ سردیوں کی موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے. درختوں کے پتے کا جڑنے کا موسم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی. ایک درخت کی کتنی شاخیں؟ 2. تو ان کے پتے گرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جل رہے. گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں 5 نمازیں فرض کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنی نماز اور ملازموں کا خیال رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی. واتقوه واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورۃ الروم سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 31. نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کو ترک کرنا ہے. نماز کے فرائض، نماز کے درست ہونے کے 13 چیزیں ضروری. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 13. ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہ نماز کے فرائض ہے. 7 چیزیں تو ہے جن کا نماز سے پہلے اہتمام کرنا ضروری ہے، تو ان کو شرائط کہا جاتا ہے. شرائط کیا ہے؟ 7 شرائط ہے اس نماز میں. 6 چیزوں کا نماز کے دوران میں خیال رکھنا ضروری، ان کو ارکان نماز. جو چیزیں نماز کے اندر ہوتی ہے اس کو ارکان نماز کہتے ہیں، وہ 6 ہے. اور جو چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہے وہ نماز کی شرائط ہے، وہ 7 ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس وجہ سے جہنم میں ڈالے گے، ان کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، سورۃ المدثر سورۃ نمبر 74 آیت نمبر 43. ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے اس وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے گئے. شرائط، نماز سے پہلے جو کام کرنا ضروری ہے ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے. آپ کو یاد رکھنے ہیں نماز کے 7 شرائط. جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، پھر کپڑے کا، پھر جگہ پاک ہونی چاہیے، اور پھر نماز کے وقت سطر چھپانا ضروری ہے. مرد کا سطر کہاں سے ہوتا ہے؟ ناپ سے لے کر پیٹ کے نیچے سے گھٹنوں تک مرد کا سطر ہوتا ہے. ناپ پیٹ کی نچلے حصے سے گھٹنوں تک. عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے. 5واں شرط ہے نماز مقررہ وقت پر فرض ہے. مقررہ وقت سے پہلے ادا کر لی جائے تو بالکل نماز نہیں ہوگی. اگر وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کی جائے تو قضا نماز ہوگی. تو وقت مقررہ بھی شرائط میں ہے. قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے. نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. تو یہ 7 شرائط تھے. ارکان نماز، اب جو نماز کے اندر ہے، نماز کے 6 ارکان فرائض ایسے ہیں جنہیں نماز کی ادائیگی کے دوران ادا کرنا ضروری ہے. یہ ارکان نماز کہا جاتا ہے. تکبیر تحریمہ یہ پہلا رکن ہے. نماز شروع کرنے کے اللہ اکبر کہنا ہے. قیام کرنا دوسرا رکن ہے. قیام سے مراد نماز میں اتنی دیر تک سیدھا کھڑا رہنا ہے جتنی دیر میں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کی تلاوت کی جا سکے. قیام میں کیا کرنا ہوگا؟ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کی تلاوت کی جا سکے تو یہ قیام ہے. قرات کرنا، قرآن مجید کی کم از کم ایک بڑی یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا ہے. ایک بڑی جیسا کہ سورۃ آیت الکرسی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس طرح دوسری بڑی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 چھوٹی آیت جیسے کہ سورۃ الکوثر، سورۃ العصر. رکوع کرنا، رکوع کا مطلب اس قدر جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. جھکنا، بینڈنگ از رکوع. نماز کے ہر رکعت میں 1 مرتبہ رکوع کرنا فرض ہے. 1 رکوع ہوتا ہے. سجدہ، دونوں پاؤں کھڑے کر کے گھٹنوں کے بل ہو کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کے. ہر رکعت میں 2 دفعہ سجدہ کرنا فرض ہے. 1 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے فرض ہوتے ہیں. قعدہ کرنا یہ آخری رکن ہے. نماز کے آخر میں اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں تشہد التحیات پڑھی جا سکے تو قعدہ کہلاتا ہے. نماز برائیوں سے بچاتی ہے، انسان میں پابندی وقت کی عادت پیدا کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز لفظ ہے فارسی زبان کا جس کے معنی ہے جھکنا. صلاۃ کے معنی ہے دعا، عربی زبان کا لفظ ہے. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. حدیث کے مطابق نماز ادا کرنے سے مسلمان کی گناہ جل جاتے ہیں خشک پتوں کی طرح. نماز کے فرائض ہے 13، ان میں سے 7 شرائط ہیں، 6 ارکان ہیں.
تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، ایک رکعت میں رکوع ایک مرتبہ۔ شرائط نماز 7 ہے، ارکان نماز 6 ہے، ایک رکعت میں سجدہ 2 مرتبہ ہے۔ تو یہ تھا چیپٹر 2، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔